بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الیکشن کارنر میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے چیئرمین پرویز خان خٹک سے۔ پرویز خان، شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ کے مصروفیات بہت زیادہ ہے۔ الیکشن کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں، صف بندیاں ہو رہی ہیں، آپ اپنی جماعت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، الیکشن جب بھی آتا ہے ہر ایک کوشش کرتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے۔ میں بھی، چونکہ ہماری نئی پارٹی بنی ہے، کوئی 3 مہینے ہو چکے ہیں، لوگ ابھی تک شامل ہو رہے ہیں، تو کیمپین بھی جاری ہے اور ساتھ لوگ بھی آ رہے ہیں۔ تو جیسے الیکشن آگے بڑھتا جائے گا، یہ کیمپین تیز ہوتی جائے گی، تو ہر پارٹی اپنی اپنی کوشش کرتی ہے، اپنے منشور پیش کرتی ہے۔ تو ہمارا بھی ایک اپنا پروگرام ہے، اس کے تحت چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اگر ہمارے لوگ محنت کریں گے، کیونکہ میرے پاس کافی اچھے لوگ آئے جن کا اپنا ذاتی ووٹ بھی ہے، الیکٹیبلز بھی ہے، تو انشاءاللہ محنت کریں گے اور محنت کا صلہ اللہ دیتا ہے۔ تقریباً 10 سال تک حکومت کی آپ نے اس صوبے میں، آپ خود وزیر اعلیٰ رہے، آپ کے دست راست محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ رہے۔ اب ایسے حالات میں اب مزید آپ کے لیے کیا پروگرام ہے اس صوبے کے عوام کے لیے؟ دیکھیں، میں نے 5 سال یہاں حکومت کی، یہاں پر ریفارمز کیے، ایجوکیشن ریفارم کیے، ٹیچر کو حاضر کیا، ہیلتھ میں کیا، پولیس کو بہتر کیا، گڈ گورننس دی، رشوت کے خلاف جہاد کیا۔ تو اسی ایجنڈا کو لے کر میں آگے جاؤں گا، کیونکہ ہمارا نعرہ ایک ہی ہے سادہ سا، کہ ہم اس ملک میں اور صوبے میں امن چاہتے ہیں۔ ہم ترقی کے لیے محنت کریں گے کہ اس صوبے میں اور اس ملک میں ترقی ہو، اور لوگوں کو خوشحالی ملے۔ خوشحالی کیسے ملتی ہے؟ اگر ان کے بنیادی مسئلے حل کرتے ہیں، ان کے بچوں کو صحیح تعلیم ملے، صحت کا انصاف ملے، اور اسی طرح پولیس ان کی خدمت کرے، تو یہ سارے ادارے جو ہے نا اپنا اپنا کام کریں اور لوگوں کو صحیح نظر سے دیکھیں، ان کو عزت دیں۔ تو میری یہی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی ہمارے ادارے ہیں، عوام کے لیے اس میں کیا فائدہ ہے۔ تو میرے جب وزیر اعلیٰ بھی تھا تو میں نے جتنے ریفارمز کیے، پوری یہ کوشش تھی کہ عام آدمی کو فائدہ کیا پہنچے گا، اس کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا۔ تو ابھی بھی یہی جدوجہد جاری رہے گی۔ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس سسٹم کو آگے لے کے جانا ہے، ریفارمز کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ ساری دنیا میں ایک سسٹم ہے، ادارے اپنے کام کرتے ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہے ادارے اپنے کام کریں، ہم مداخلت نہ کریں، اور میں مداخلت کے سخت خلاف ہوں۔ جب تک میرٹ پر لوگ نہیں آئیں گے تو اس صوبے میں، اس ملک میں ترقی نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا کا ہمیشہ وفاق کے ساتھ اپنے حقوق کے حوالے سے تلخیاں اور تنازع رہے ہیں۔ گزشتہ حکومت میں وفاق اور صوبے میں ایک ہی جماعت کی حکومت تھی، بلکہ آپ کی حکومت تھی، آپ اس میں شامل تھے، لیکن ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے نیٹ ہائیڈل پرافٹ کا، وہ حل نہیں ہوا۔ دیکھیں، کوئی ایسا جھگڑا نہیں رہا، کوئی ایسی مسئلہ بھی کبھی نہیں بنا۔ جو بھی بات ہوتی ہے آئین کے مطابق، نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے، ہمیں جو اس کا قیمت انہوں نے لگائی ہے 2 روپے بہت کم ہے، وہ ہمیں مل رہے ہیں، لیکن پچھلے 1.5 سال سے ہمیں وہ بھی نہیں ملے، کیونکہ یہاں پر جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ اپنے مقصد کے لیے آتی ہے، اپنے حقوق لڑنے کے لیے نہیں آتی۔ تو ہمارے جو بجلی کا مسئلہ ہے، ایجین قاضی فارمولہ کا ہے، یہ جب میں چیف منسٹر تھا تو CCI سے میں اپروو کر چکا ہوں، اور اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن جب حکومت آتی ہے اس کو ٹال مٹول کرتی ہے۔ تو جو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں لیگل طریقے سے اپنا حق صوبے کا لے سکتا ہوں، آئین کا مجھے معلوم ہے، اور ادھر اور بھی چیزیں، ہمارے کوئی اور جھگڑا وہاں پر نہیں ہے۔ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ بجلی ہم سے 2 روپے میں خریدتے ہیں، بیچتے ہیں 40-50 روپے میں، اور ہمیں سارے اس میں نقصانات اور چوری ڈال کے ہمیں کہتے ہیں یہ تمہارے رہ گئے۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ جہاں پر ہم بجلی پروڈیوس کریں گے وہاں پر ہمیں قیمت دے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے۔ یہی نقطہ آپ نے گزشتہ حکومت میں اٹھایا تھا وفاق کے ساتھ؟ میں نے ہر حکومت میں اٹھایا، اپنی حکومت میں عمران خان کو کئی دفعہ میں نے کہا کہ ہمارے تقریباً اس وقت تقریباً 150 ارب روپے بنتے ہیں، اگر ہمیں صحیح قیمت دی جائے تو سالانہ 150 ارب روپے بنتے ہیں، چونکہ اب ریٹس بڑھ گئے ہیں، یہ 200-250 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ تو عمران خان نے مجھے کہا ہم کہاں سے دیں؟ میں نے کہا جہاں سے مرضی دیں، ہماری بجلی نہ لیں، ہماری بجلی چھوڑ دیں، ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ تو 2 روپے میں ہم سے بجلی لینا یہ ناانصافی ہے، اور یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں اس کی صحیح قیمت ملنی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ قیمت ہم لیں گے۔ ہمارے قبائلی اضلاع کا ایشو تھا، اور پوری قبائلی قوم کی نظریں آپ کی طرف تھی، آپ کی حکومت کی طرف تھی، لیکن نہ ان کے ساتھ وہ وعدے پورے ہوئے، نہ ان کے لیے ترقیاتی عمل سامنے آئے۔ دیکھیں، جب یہ فاٹا مرج ہوا تو اس وقت ایک فیصلہ ہوا تھا اسمبلی میں، اور ساری پارٹیز نے مل کر، کہ سالانہ ان کے جو اپنا پیسہ ہے وہ الگ ملے گا، لیکن 100 ارب روپے ہر سال دیا جائے گا، اس میں 50% وفاق دے گا اور باقی 50 صوبے اپنے حصے دیں گے۔ لیکن جب یہ ہماری حکومت آئی تو نہ پنجاب نے حصہ دیا، نہ وفاق نے حصہ دیا، اور نہ کسی صوبے نے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں
کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے اور علاقے کی ترقی ہے، مرج ایریا جو ہے جو ڈسٹرکس ہیں بہت پیچھے رہ گئے، وہاں بہت کام کرنے، تو ان کو اپنا جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ہماری حکومت میں تو نہیں ہوا، مجھے بہت افسوس اور دکھ ہے، میں کافی دفعہ اس پہ بحث کی، لیکن وہ عمران خان اپنی ایک سوچ ہے، وہ تو پٹھانوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، وہ سمجھتے بیوقوف لوگ ہیں، ویسے ہی میرے ساتھ ہیں، ان کے کیا کام کرنا۔ ہمیں صوبے کو کچھ نہیں دیا، مرج ایریاز کیا، اس صوبے کو کوئی پروجیکٹ نہیں آیا، کوئی ہمیں کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں دیا، کوئی یونیورسٹی نہیں دی، کوئی بھی ایسا چیز NHA ہمارے پاس تھا، کوئی ایک فٹ روڈ بھی نہیں بنا۔ تو یہاں پر فیڈرل 4 سال میں وفاق نے اس صوبے کے ساتھ جو زیادتی کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ صوبہ میرا مرکز ہے، میری سیاست کا محور ہے، اور ان لوگوں نے انہیں اٹھایا، یہاں سے الیکشن جتوایا۔ تو آپ کے سامنے میدان آپ کے سامنے ہے کہ وہ کچھ بتائے تو صحیح، خالی زبانی سے کوئی، یہ تو پٹھانوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا، سارے پاکستان میں پٹھان ان کے ساتھ تھے، انہوں نے اٹھایا، ہمارے صوبے نے سب سے پہلے 2013 میں رزلٹ دیا، پنجاب نے نہیں دیا تھا، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ اپنے یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں۔ تو مجھے تو بڑا افسوس ہے، اور میں اپنے پٹھانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے، ہمدرد ہوتا اس کے پاس اتنی طاقتور حکومت تھی، ہمیں صوبے کو کیا دی، ہمارے کام روک دیے گئے، ہمارے فنڈز روک دیے گئے، ہمارے گیس کے چلتے ہوئے کام روک دیے گئے، کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں دیا کہ میں کہوں کو ڈیم بنائے، اور یا کوئی چیز مجھے بتا دیں یہ PTI والے کہ 4 سال میں وفاق سے ہمیں کیا ملا۔ جو ہمارا تھا وہ بھی رک گیا، یہ جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے پیسے تھے، اس کے لیے میں اور اسد کیسر وہاں لڑتے تھے اور اپنا حصہ لیتے تھے، اور اس پر بھی ان کا اعتراض تھا کہ تم مداخلت کر رہے ہو، تو صوبے کے لیے تو میں کروں گا، میں کسی کی پرواہ نہیں کروں۔ تو آپ مطمئن ہیں اپنے اس فیصلے پر جو خان صاحب کے ساتھ آپ نے راہیں الگ کر لی؟ بالکل میں مطمئن ہوں، کیونکہ میں آیا تھا وزارت چھوڑ کر میں شامل ہوا کہ نیا پاکستان بن رہا ہے، یہاں ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، انڈسٹری آئے گی، قرضوں سے جان چھٹ جائے گی، ڈالرز آ جائے گی، کیونکہ دنیا میں عمران خان کا بڑا نام تھا۔ لیکن 4 سال میں نے دیکھا کہ نہ ترقی ہوئی، نئے پاکستان کا تو میں نے کبھی کیبنٹ میں ذکر ہی نہیں سنا کہ نیا پاکستان کیسے بنے گا، اس میں ترقی کیسے ہوگی، انڈسٹری بھی نہیں آگے بڑھی، ہمارے پاس ڈالر کا بھی کوئی فقدان رہا ہے تھرو آؤٹ، ہمارے جو انویسٹمنٹ صحیح کہیں نہیں ہوئے۔ کہ میں اس صوبے پہ نظر ڈالیں، اس صوبے میں کوئی انڈسٹری نہیں لگائی۔ میں تو فخر سے کہتا ہوں کہ جب میں چیف منسٹر تھا تو چائنیز کے ساتھ میں 3-4 دفعہ گیا، اور کافی لڑائی کے بعد انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے میں ادھر رشکی میں لے آیا۔ اس صوبے میں سب سے پہلے یہ 4 انڈسٹریل اسٹیٹ بننے تھے پاکستان میں، ایک پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KP میں، سب سے پہلے ہم نے شروع کیا، ادھر ابھی کارخانے بھی بن رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے تو آج تک 4 سال حکومت کی، ہمیں تو بتایا جائے نا کہ ہمیں کیا دیا، جو تھا وہ بھی لے چکے، وہ جو نیا پاکستان بننا تھا وہ جو موجودہ پاکستان ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا پرویز خان، جو بڑے پروجیکٹس ہیں آپ کی حکومت کے، صحت کارڈ ہے، BRT ہے، لیکن ان پر دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا اور ان کو اختیار دیا۔ یار ان کو تو خواب میں BRT میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اس کے سخت خلاف تھا، میرے ساتھ انہوں نے کافی بحث بھی کی، میں نے کہا میں اپنی جو ہم نے وعدہ کیا میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو IM پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، دونوں پریس کانفرنس کریں گے کہ ہم نے وعدہ کیا کہ BRT بنائیں گے، ہم اپنے وعدے سے واپس ہو رہے، تو وہاں پریس کانفرنس کر کے کہیں گے کہ ہم دوبارہ پشاور نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا اور میں نے BRT بنا دی، اس میں اس کا تو تھا ہی کچھ نہیں، وہ تو خلاف تھا۔ اسی طرح سارے پروجیکٹس کے وہ انویسٹمنٹ چاہتا ہی نہیں اس صوبے میں۔ جب ہم کہتے تھے کہ ہمیں روڈ چاہیے، کالجز چاہیے، تو وہ یہ بحث کہ کیا یہ MPs MNAs جو ہیں یہ فنڈز مانگتے ہیں، تو میں نے کہا جی کیبنٹ میں نے کئی دفعہ کہا کہ ہم کو جیب کے لیے فنڈ، ہم اسکیمیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں روڈ کے لیے اسکیم دو، ہمیں کالجز دو، یونیورسٹیز دو، ہمیں اور بجلی کے کام کرو۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم اگر ان سے روڈ مانگے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی پیسے ان کی جیب میں جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں اس کو کس نے دماغ میں ڈالا ہے۔ کیبنٹ میں نے کافی بحث بھی کی اس پر کہ یہ غلط بات ہے، آپ الزامات نہ لگائیں، کیونکہ یہاں ٹینڈر ہوتے ہیں، ایک طریقہ کار ہے، اس طرح یہ کوئی سندھ یا بلوچستان نہیں ہے جہاں پر اس طرح اوپن کرپشن ہو۔ یہاں پر ادارے ہمارے جو ہیں محکمے نہ کسی کو پیسے دیتے اور نہ کوئی پیسہ لے سکتا ہے۔ پرویز خان، بڑے اعتراضات بھی ہوئے، سکینڈلز بھی سامنے آئے، ملم جبہ سکینڈل سامنے آیا، BRT کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں بے ضابطگیوں کی، اسی طرح صحت کارڈ میں آپ کس حد تک متفق؟ دیکھیے سکینڈل وہ ہوتا ہے جو ثابت ہو جائے، یہ الزامات ہے، میں آپ کو کہوں کہ یہ کوٹ آپ نے کہا چوری کا ہے تو آپ کیا کہیں گے، آپ ثابت کرو کہ یہ چوری کا نہیں ہے۔ دیکھیں ملم جبہ کا کیا کیس تھا، میرے پاس تو کوئی کیس نہیں تھا، کیس یہ تھا کہ
اس نے ٹورزم والے نے ایڈورٹائز کیا اور فارسٹ نے آبجیکٹ کیا کہ ہماری زمین ہے. تو میں وہاں کلرک تو نہیں تھا نا, یہ محکمے نے کیا, اور میں نے نیب والے سے پوچھا کہ بھئی اس میں مجھے بتایا اس میں رشوت کہاں سے آئی. وہی کیس چلتا رہا, اس کو روکتے رہے, ڈیلے کرتے رہے. ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا. پھر ملاکنڈ کے کمشنر نے جب رپورٹ بھیجی تو ثابت ہو گیا کہ وہ ٹورزم کی زمین تھی, اور فارسٹ ویسے ہی کلیم کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا خط تھا, کوئی ٹرانسفر نہیں ہوا تھا. تو یہ دو محکموں کا جھگڑا تھا, اور اس سے اتنا بڑا اسکینڈل بن گیا. مجھے سمجھ یہ کیسا ملک ہے, اب مجھے بدنام کیا گیا. کیا میں نیب کے خلاف جاؤں گا تو مجھے کچھ ملے گا, لیکن اور زیادہ مصیبت میں پڑ جاؤں گا. اس ملک میں انصاف ہی نہیں ہے. میرے جیسے آدمی کے ساتھ انصاف نہیں ہے تو کسی اور کے ساتھ کیا ہوگا. اب بی آر ٹی ہے, بی آر ٹی میں کیس ہی کوئی نہیں. مجھے سوالات بھیجے گئے, ٹیکنیکل سوالات ہیں کہ یہ بس اس روٹ کے کیوں جا رہی ہے, انڈر گراؤنڈ کیوں جا رہی ہے, مطلب ایسی چیزیں, ٹیکنیکل چیزیں جو. تو میں نے ان کو کہا میں نہ انجینئر تھا, نہ میں کوئی کلرک تھا, نہ میں وہاں کوئی آفیسر تھا, میں تو صرف پروگریس دیکھتا تھا. یہ پروجیکٹ ایشین بینک کا پروجیکٹ ہے. انہوں نے ایڈورٹائز کیا, انہوں نے کنسلٹنٹ ہائر کیے, انہوں نے ٹینڈر کیے, انہوں نے پری کوالیفائی کیے, پیمنٹ وہ کرتے تھے. ہمارا صرف ڈی جی پی ڈی اے فائنل چیک دستخط کرتا تھا. تو اس وقت بی آر ٹی کے مقابلہ میں دنیا میں ٹاپ 3 میں چلا گیا. ان لوگوں کی آنکھیں بند ہے. جب میں نے شروع کیا, کیونکہ یہ انہوں نے خود کبھی کیا نہیں, شور مچایا کہ کھڈے بنا دیے. بھائی ایک چیز بنے گی تو کھڈا تو بنے گا, وہ بن گیا. اس وقت ہمارے جو رائڈرشپ ہے, جو اس میں لوگ سفر کرتے ہیں روزانہ ایوریج میں, وہ 3 لاکھ سے آگے بڑھ گئے. اس وقت بی آر ٹی دنیا کے ٹاپ 3 میں آ گیا. کوئی 150-200 بسیز کا سسٹم ہے دنیا میں, نمبر 3 ٹاپ 3 میں آ گیا. ہمارا ٹکٹنگ سسٹم جس میں ہم نے کمپنی بنائی ہے, وہ اس وقت دنیا کا نمبر 1 آ گیا. تو الزام کس بات کا؟ میرا کوئی واسطہ نہیں, نہ میں نے کوئی فیصلے کیے, نہ میرا کوئی اس پہ کام تھا. ایشین بینک سارا اس کو لک آفٹر کرتا تھا. تو یہاں پر الزام لگتے رہتے ہیں, لیکن ان کا مکالا ہوگا جھوٹ سے. اچھا پرویز خان, انتخابی میدان میں اترنا ہے, سولو فلائٹ لیں گے یا اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ نہیں, اتحاد کیسے؟ ہماری سوچ اور باقیوں سوچ کی الگ ہے, ہمارا منشور الگ ہے, ہمارا پروگرام الگ ہے. یہ صرف سیٹوں کے لیے باتیں کریں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے پارٹی ہیں, ان کا کوئی اپنے منشور ہے, ان کا کوئی پروگرام ہے کہ خالی لوگوں کو دھوکہ دینا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اکٹھے چلنا, اس کا مطلب ہے اپنی ان کی سوچ ختم ہوگی. یہ صرف کرسی کے لیے, ان کا نہ عوام کی خدمت کے لیے, نہ ان کا فیوچر میں کوئی. میرا ایک منشور ہے کہ میں نے اس صوبے کو آگے ریفارمز لانی ہے, اس صوبے کو لوگوں کو حقوق دلانے, چاہے ایجوکیشن ہو چاہے ہیلتھ ہو, کہ ان کا رزلٹ دیکھا جائے. اگر یہ اسی طرح چلتے رہیں گے تو پاکستان میں تو پھر ایسے ہی, اس سے اچھا ہے کہ گھر بیٹھ جائے اور کہے کہ ہماری نہ منشور ہے نہ پروگرام ہے, ہم تو صرف کرسی لینے آئے, باقی دیکھی جائے گی, اب لوٹ مار کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ سولو فلائٹ کریں گے اور کسی سے اتحاد نہیں ہوگا؟ اتحاد کسی کا بھی نہیں ہو رہا, کسی پارٹی, اور سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. اس سے کھچڑی بن چکی ہے, اور یہ بہت برا حال ہوگا ان سب پارٹیوں کا. جو بھی سیٹوں میں ایڈجسٹمنٹ کرے گا, آپ الیکشن میں دیکھ لینا, ان کے ساتھ جو برا ہونا ہے, جو یہ جس سوچ سے آ رہے ہیں کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور سیٹیں جیتیں گے, ایسا نہیں ہوتا. ایک پارٹی کا ورکر دوسری پارٹی کے ورکر ووٹ یہ جو برا ہونا ہے, یہ کس کے ہاتھوں ہونا ہے؟ یہ سب کے ہاتھ ہونا ہے, یہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بہت کمزور ہیں, ان کے پاس اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے, ان کے پبلک میں ان کا کوئی حیثیت کوئی نہیں, اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے. اگر یہ خود طاقتور ہوتے, پارٹی کا کوئی منشور ہوتا. دیکھیں, پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے, اگر 2 پارٹیاں مل جائے تو منشور ختم. الگ الگ سوچ والے اکٹھے کیسے چل سکتے ہیں؟ حکومت میں ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے, لیکن الیکشن کیمپین میں آپ ایک جگہ پہ آپ گالیاں دے رہے ہوں گے, باتیں کریں, دوسرے حلقے میں آپ کے اس کے صفتیں کریں, تو لوگ بیوقوف ہیں. لوگوں کو پاگل اور بیوقوف سمجھتے ہیں. لوگ بہت تیز ہیں آج کل, سوشل میڈیا ہے, اور جب یہ کیمپین شروع ہو گئے ایک دوسرے کی باتیں کریں گے تو ان کا جو بیڑا غرق ہونا ہے مجھے پتہ ہے. سنا ہے آپ کی جماعت کے اور اے این پی کے کچھ رابطے ابتدائی طور پر ہو چکے ہیں, کچھ باتیں نہیں, رابطے سب کے ساتھ ہیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے, ان کو کیا سوٹ کرتا ہے. مجھے بہت چیزیں نہیں سوٹ کرتی, تو ہو سکتا ہے میں نے لوکلی اپنے جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو میں نے اختیار دیا کہ لوکلی آپ کی کوئی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہو تو کرو, لیکن میں اوپر لیول پہ مشکل ہے میں ایڈجسٹمنٹ. اس صوبے میں کس جماعت کو آپ اپنا مد مقابل سمجھتے ہیں, کس سے مقابلہ ہوگا آپ کا؟ الیکشن میں تو کوئی پتہ نہیں, مقابلہ سب کے آپس میں ہوگا. یہاں پر تو ایسے کوئی طاقتور پارٹی نہیں ہے, پی ٹی آئی تھی وہ بھی بکھر گئی, تو مقابلے ہوں گے. اب اصلی جو ہے نا آج کل جو پبلک ہے وہ بہت تیز ہو گئی, وہ انسان بندے کو دیکھ کر ووٹ دیتی ہے اور بغیر سوچے سمجھے ووٹ نہیں دیتی. تو انشاءاللہ جو جس کے پاس اچھا کینڈیڈیٹ ہوگا, جو زیادہ محنت کرے گا, جس سے لوگ محبت کرتے ہوں گے, جو لوگوں سے رابطہ ہوگا, وہی نکلے گا. باقی اس دفعہ اس صوبے میں بہت سارے آزاد لوگ بھی آئیں گے, خالی پارٹیاں نہیں آئیں گے.
اچھا پرویز خان، آپ کو جوڑ توڑ کا ماہر بھی سمجھا جاتا ہے، حکومتیں بنانے، حکومتیں توڑنے. اب اس وقت آپ نے عزم بھی ظاہر کیا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لوگوں کو توڑیں گے، الیکٹیبلز کو توڑیں گے. آپ مطمئن ہیں اپنے اس عزم کے حوالے میں سے؟ بہت زیادہ مطمئن ہوں. کون میرے سے پاس بڑے لوگ آ گئے آپ کے؟ بڑا لوگ کیا ہوتا ہے یار، بڑے جو لوگ الیکٹیبل ہوتا ہے. الیکٹیبل ہی بڑا لوگ ہوتے ہیں. میرے پاس بہت ہے، میرے پاس تقریباً 60 حلقوں میں الیکٹیبلز ہیں. اور آپ ابھی داخلے ہو رہے ہیں، میرے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جن کا اپنا ووٹ ہے، کیونکہ گراؤنڈ پر تو میری پارٹی کوئی نہیں ہے. یہ تو ابھی بنتی جائے گی، تنظیمیں بنے گی، پوری ٹیم بنتی جائے گی. اس وقت جو میرے ساتھ آ رہا ہے اس کا اپنا ذاتی ووٹ، جس کا ذاتی ووٹ نہیں ہے، صرف ایک پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ لوگ نہ مجھے ضرورت ہے نہ وہ میرے پاس آئیں گے. اور میرے ساتھ کافی لوگ آ چکے ہیں، بڑے نام کوئی حیثیت پی ٹی آئی سے کوئی بڑا کھلاڑی آنے والے دنوں میں؟ نہیں. جو بڑے نام ہیں نا ان کا ووٹ ہی کوئی نہیں. آپ نام لیں، میں بتاتا ہوں کہ اس کے علاقے میں کیا پوزیشن ہے. پی ٹی آئی میں سے میرے ساتھ اس وقت کوئی 20 سابقہ ایم پی ایز آ چکے ہیں، اور وہی آئے ہیں جو جن کا اپنا ذاتی ووٹ ہے. فاٹا سے تقریباً میرے پاس 4 ایم پی ایز ہیں. جو چھوٹے ضلع ہیں ان سے میرے پاس بہت لوگ آ چکے ہیں، اور کئی حلقوں میں الیکٹیبلز آ چکے ہیں. تو بڑا نام کچھ نہیں ہوتا. یہ الیکشن میں پتہ چلتا ہے کہ پارٹی کا ووٹ پہ وہ جیتے ہیں. اگر پارٹی سے ہٹ جائیں ان کے 2000 ووٹ بھی نہیں ہیں. نام بڑے لیکن ووٹ کوئی نہیں. اچھا پرویز خان، جب ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں تو مستقبل کے حوالے سے ایک تو آپ کا یہ عزم تو سامنے آ گیا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہوں گے مستقبل میں. آپ کی محمود خان صاحب کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھو ہم ساتھی ہیں، یہ فیصلہ ہم نے بعد میں کریں گے جی کہ کون. محمود خان کی اپنی سوچ ہے، ہم اکٹھے ہیں، ہم اکٹھے جائیں گے، اور موقع ملا تو دونوں کو کچھ نہ کچھ ملے گا. آپ نے اپنی جماعت کو خیبر پختونخوا تک محدود رکھا ہے. وجہ یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 3 مہینے میں سارے پاکستان تو نہیں پہنچا. مجھے کئی لوگ فون کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ضلعوں سے آتے ہیں، جاننے والے ہیں. لیکن میں نے کہا میں فارغ نہیں ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ فی الحال میں نے توجہ اپنے صوبے میں دی ہے. یہاں پر اپنا بیس بنا لوں گا تو پھر آگے. آپ کے کچھ اور کولیگز نے استحکام پاکستان کے نام سے پارٹی بنائی ہے، تو کیا ان کے ساتھ کوئی رابطے ہیں آپ کے؟ نہیں، جنرلی سارے میرے دوست ہیں، سب پارٹیوں کے جو ہیڈز ہیں سب کے ساتھ تعلق ہے، رابطے بھی ہیں. یہ چیزیں بعد میں الیکشن کے بعد ہوں گی. صرف اس وقت میری توجہ ہمارے صوبے پر ہے. اس وقت ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں، وہ انحصار کر رہے ہیں مقتدر قوتوں پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ. کیا آپ کا بھی یہی رائے عمل ہے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ آپ کی ایسی کوئی مدد نہیں کر سکتی کہ آپ کے لیے جلسے کرے، آپ کے لیے لوگ شامل کرے. یا یہ جو قصے کہانی ہے کہ فلانا چلا گیا، وہ اپنا علاقے کا دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں پر مجھے فائدہ ہے، پولیٹیکل مجھے کیا فائدہ ہے. یہ سیاسی لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے. جب تک اس میں اپنے آپ کو نہ دیکھے کہ میں یہاں سے ترقی کر سکتا ہوں، وہ نہیں جاتا. میں بھی کبھی ایسی جگہ نہیں جاؤں گا جہاں پر میں دیکھوں کہ میرا مستقبل نہیں ہے. تو یہ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں یہ کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہے ہیں، غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر میرا ادھر کئی لوگ ہیں کہ وہاں پر ٹکٹ نہیں ملتا، دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. تو مجھے ایک تو بڑا یہ پی ٹی آئی والوں کو پر بڑا مجھے عجیب لگتا ہے کہ ان کو تہذیب ہی نہیں ہے. اب پی ٹی آئی میں اس دن ہمارا یہ سابقہ گورنر پیپلز پارٹی سے شامل ہوا، تو وہ لوٹا نہیں ہے، وہ دیگ میں بیٹھ گیا. خیر ہے، ان کے پاس جو جائے گا وہ ٹھیک ہے، ان سے جو چھوڑے گا وہ کہے گا یہ. تو میں تو وزارت چھوڑ کر آیا تھا، میں تو کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا. مجھے پی ٹی آئی نے، میں وزیر اعلیٰ اپنے زور پہ بنا، میرے یہاں تعلق تھے. یہاں تو اکثریت ہی نہیں پی ٹی آئی کی. 10-11 آزاد میں لے کر آیا، جماعت اسلامی کو میں لے کر آیا، شیرپاؤ کو میں لے کر آیا، تبھی حکومت بنی. میرے پاس اس وقت عمران خان جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے. اس کو پتہ تھا کہ میرے بغیر یہ حکومت کوئی نہیں بنا سکتا، نہیں تو کبھی بھی مجھے نہ بناتا. جب میں نے اس کو رزلٹ دیا 35 یا 70 سیٹوں پر، تو مجھے باہر پھینک دیا. مجھے انہوں نے کہا کہ میں صدر بنا، تو میں نے کہا صوبے سے نکال دیا ہے لیکن سیاست سے تو نہیں نکال سکتے ہو. میں صدارت پہ اس وقت آپ اگر فیصلہ کرتے الگ ہونے کا تو وہ مناسب وقت نہیں تھا جب آپ نے ان کو یہاں سے نشستیں دی اور آپ کو یہاں سے اٹھا کر وفاق لے جایا گیا؟ تو کیا وہ مناسب وقت نہیں تھا؟ مناسب وقت سیاسی آدمی خود سوچتا ہے کہ مناسب وقت کون سا ہوگا. تو میں نے جب مناسب وقت دیکھا کہ یہ اس ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے، ادھر فوج کے خلاف انقلاب لا رہا ہے. ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، نہ جھگڑے چاہتے ہیں، نہ لڑائیاں کر سکتے ہیں، اور نہ ہم تو خدمت کے لیے آئے ہیں. تو ہم بغیر لڑائی کے، بغیر انتشار پھیلائے ہوئے ہم اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. کہ یہ ملک کا حالات بہت خراب ہیں، ادھر امن امان نہیں ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اکانومی تباہ ہے.
تو اس کا تو مقصد یہ تھا کہ ملک میں انتشار اور کو کامیاب نہ ہو، پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کو کیا فکر ہے؟ یہ جو سیکیورٹی کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات سازگار ہیں الیکشن کے لیے؟ الیکشن ہوں گے، دیکھیں 2013 میں اگر آپ کو یاد ہوگا اس سے بہت روز دھماکے ہوتے تھے، روز ہم لاشیں اٹھاتے تھے۔ 2013 الیکشن میں بھی یہ حال تھا، 2014 تک تھا، پھر اس کے بعد کوئی بہتری آئی۔ تو یہ حالات ہوتے رہے۔ سردی کی اگر ہم بات کریں تو یہ الیکشن 2008 میں بھی اسی موسم میں ہوا تھا۔ تو یہ ایسی جو بہانے بناتے ہیں وہ ہوں گے، لیکن الیکشن نہیں رکنے والا۔ پرویز خان، آخری سوال، آپ خود کہاں سے اور کن کن حلقوں سے الیکشن لڑیں گے؟ میں نوشہرہ سے پہلے بھی ایک قومی 2 صوبائی لڑا تھا اور 2 وہ جیتے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح میں ایک قومی اور ایک صوبائی لڑا تھا، وہ جیتا تھا۔ اس دفعہ پھر میں 2 صوبائی اور ایک قومی الیکشن لڑ رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ پرویز خان خٹک صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے پرویز خان خٹک کا ان کی باتیں سنی اور یقیناً مستقبل کے حوالے سے ان کا جو ویژن ہے یا ان کا جو لائحہ عمل ہے یقیناً وہ واضح ہو گیا ہے، اور آئندہ بھی ہم ان سے رابطہ رکھیں گے اور وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو، مہربانی سے۔